بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ العصر۔ پہلے اس کے لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر سلیس ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے الفاظ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، سب سے پہلے لفظ ہے واو۔ یہاں پر جو واو ہے اس کا معنی ہے قسم ہے۔ یہ واو قسمیہ کہلاتا ہے۔ یہ واو کی مختلف قسمیں، اس میں سے یہاں پر جو واو ہے یہ ہے قسم کے لیے۔ العصر، العصر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ۔ عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں، اور خاص جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے اس کو بھی عصر کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک۔ الانسان، انسان کے معنی انسان۔ لفی، لام کے معنی ہوتے ہیں ضرور، بالضرور، اور فی کے معنی ہوتے ہیں بیچ میں، خس کے معنی ہوتے ہیں نقصان۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، الانسان انسان، لفی ضرور میں ہے، کس میں؟ خسر، نقصان میں، یعنی انسان ضرور نقصان میں ہے۔ آگے لفظ ہے الا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یعنی یہاں یہ جو سنٹینس ہے، یہ جو جملہ، اس میں تو کہا گیا کہ انسان میں سب شامل ہے، یعنی سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ الا کہہ کر کے استثناء کر دیا۔ یہ الا استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی آگے چار لوگوں کا بیان آیا ہے کہ وہ چار لوگ اس نقصان سے بچے ہوئے۔ الا سوائے، الذین ان لوگوں کے جو، الذین ان لوگوں کے جو، آمنو ایمان لائے۔ واو کے معنی اور، عاملو کا مطلب ہوتا ہے عمل کیے، الصالحات نیک، صالحات کا مطلب نیک، یعنی پہلا ایمان لانے والے، نمبر 2 عامل الصالحات نیک عمل کرنے والے، نمبر 3 وتواصوا بالحق۔ وتواصوا کا مطلب آپس میں نصیحت کرتے ہیں، بالحق کے حق بات کی، وتواصوا اور آپس میں نصیحت کرتے ہیں، بالصبر صبر کی۔ تو یہ تیسری بات ہوگی، آپس میں حق بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ چوتھی بات ہوگی آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ ہیں جی سورۃ العصر کے لفظی معنی، یعنی الفاظوں کے معنی۔ اس کے بعد اب اس کے بعد سلیس ترجمہ کرتے ہیں سورۃ العصر کا سلیس اردو ترجمہ۔ سب سے پہلے آیت ہے والعصر۔ والعصر کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات تو ویسے ہی بہت زیادہ تاکید والی ہے، لیکن قسم تاکید در تاکید ہو گئی۔ بے شک انسان نقصان میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ بے شک، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اب انسان نقصان میں ہے، اس کے نقصان سے بچا ہوا کون ہے؟ وہ چار کیٹیگریز ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں، چار طرح کے انسان ہیں۔ وہ آخری آیت نمبر 3 میں بتائے ہیں، اللہ کے ساتھ، سوائے کن لوگوں کے جی؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، نمبر 1۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور حق بات پر قائم رہنے کی آپس میں وصیت کی۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کی، یہ نصیحت کرتے رہے۔ تو یہ چار چیزیں بیان کی ہیں، یعنی انسان خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا نقصان میں، لیکن چار طرح کے انسانوں کا کہہ دیا کہ وہ نقصان سے بچے ہوئے، یعنی دنیا اور آخرت کے نقصان اور گھاٹے سے بچنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں گے۔ اب ایمان کیا ہے وہ آگے ڈیٹیل پوری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اور دوسرا نیک عمل کرتے رہے، وعملوا الصالحات۔ اب نیک عمل کیا ہے ایمان کے بعد؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت ہے، اہل حق کے حقوق کو ادا کرنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، یہ نیک اعمال ہے۔ یہ نقصان میں نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایمان، عمل صالح۔ خالی ایمان ہے پھر بھی نقصان ہے، خالی اگر عمل ہے
ایمان نہیں ہے پھر بھی نقصان ہے۔ اور آگے حق بات پر قائم رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب حق بات کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو نیکی کے راستے پہ لانے کے لیے جدوجہد محنت کوشش کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو اگر حق بات پہ رہنے کی وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، تلقین کریں گے تو ہم نقصان سے بچیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایمان لے آئے، نیک کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آپس میں نیک کاموں کی نصیحت اور وصیت نہیں کر رہے تو پھر بھی نقصان ہے۔ اور لا محالہ جب آپس میں ہم نیکی کو پھیلانے کی محنت کریں گے تو اس میں ضرور تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو آگے کہا کہ اور صبر کرنے کی بھی آپس میں، یعنی اس پر جو مصیبتیں آئیں اس پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی وصیت کریں، نصیحت کریں، تلقین کریں، تو پھر ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ گویا کہ اس سورہ میں نقصان سے بچنے کے فارمولے بتائے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے نقصان سے، گھاٹے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان، عمل صالح اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت پر قائم رہنے، ایک دوسرے کو نیکی پر قائم رہنے کی نصیحت کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔